کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ خلا میں ایک ایسی جگہ ہے جہاں سپیس اور ٹائم سب کچھ بگڑ جاتے ہیں، ایک ایسی جگہ جہاں کی گریوٹی اتنی زیادہ ہے کہ کچھ بھی اس سے بچ نہیں پاتا؟ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں بلیک ہول کی، وہ سپیس کی سب سے بڑی پراسرار حقیقت۔ اس ویڈیو میں ہم بلیک ہول کی حقیقت کو کھول کر آپ کے سامنے لائیں گے۔ کیا یہ حقیقت میں ایسا ہے جسے ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، یا پھر ایک ایسا راز ہے جو ابھی تک ہماری عقل سے باہر ہے؟ تو آئیے اس حیرت انگیز سفر پر چلیں جہاں ہم بلیک ہول کے بارے میں وہ سب کچھ جانیں گے جس کا تصور بھی شاید آپ نے نہیں کیا۔ بلیک ہول کیا ہے؟ سب سے پہلے بلیک ہول کی تعریف کریں تو یہ وہ جگہ ہے جہاں سپیس اور ٹائم ایک دوسرے میں گم ہو جاتے ہیں، ایک جگہ جہاں کی گریوٹی اتنی زیادہ ہے کہ اس کے اندر جو بھی چیز جائیں وہ واپس نہیں آ سکتی۔ بلیک ہول ایک انتہائی طاقتور نقطہ ہوتا ہے جو تمام میٹرز اور انرجی کو اپنے اندر جذب کر لیتا ہے۔ بلیک ہول کو سمجھنے کے لیے ہمیں آئنسٹائن کی جنرل تھیوری آف ریلیٹیوٹی کو سمجھنا ضروری ہے۔ آئنسٹائن نے اپنی اس تھیوری میں بتایا تھا کہ سپیس اور ٹائم ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں، یعنی ایک دوسرے پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ جب کوئی بڑی مقدار میں میٹر یا انرجی سپیس میں موجود ہوتا ہے تو وہ اپنے ارد گرد کے سپیس اور ٹائم کو بینڈ یا چینج کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ یعنی کہ آئنسٹائن کے مطابق اگر کوئی جسم اتنا زیادہ ماس رکھتا ہے کہ وہ خلا کو مروڑ سکے تو وہ بلیک ہول کے طور پر جانا جائے گا۔ بلیک ہول ایک ایسی جگہ ہے جہاں گریوٹی اتنی زیادہ ہوتی ہے یہاں تک کہ لائٹ بھی اس سے بچ نہیں پاتی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بلیک ہول بن کیسے سکتا ہے؟ یہ وہ سوال ہے جس پر سائنٹسٹ نے سالوں کی تحقیق کے بعد کچھ ہائپوتھیسس قائم کی ہیں۔ بلیک ہول کے بننے کا سب سے عام طریقہ ایک بڑے سٹارز کے مرنے سے ہوتا ہے۔ جب کوئی سٹارز اپنی زندگی کے اختتام پر پہنچتا ہے تو اس کے اندرونی مادہ اپنی کشش ثقل کے تحت سکڑنا شروع کر دیتا ہے۔ جب اس کے انٹرنل پریشر کی وجہ سے سٹار کا انرجی باہر کی طرف نہیں پھیل پاتا تو یہ ماس ایک جگہ جمع ہو جاتا ہے اور ایک نقطے میں سکڑ جاتا ہے، جس کے نتیجے میں ایک بلیک ہول کی تشکیل ہوتی ہے۔ اس عمل کو سپر نووا کہا جاتا ہے، جس میں ستارہ اپنی آخر میں ایک طاقتور دھماکے کے ساتھ اپنی موجودگی کو ختم کرتا ہے۔ بلیک ہول کا سب سے اہم خصوصیات اس کا ایونٹ ہورائزن ہوتا ہے۔ ایونٹ ہورائزن وہ سرحد ہے جو بلیک ہول کی حقیقت کو ظاہر کرتی ہے۔ اگر کچھ بھی اس سرحد کے اندر چلا جائے تو وہ واپس نہیں آ سکتا، یہاں تک کہ لائٹ بھی نہیں بچ سکتی، جس کی وجہ سے بلیک ہول نظر نہیں آتا۔ اس کے اندر کیا ہوتا ہے یہ کویشچن اب تک سائنٹسٹ کے لیے ایک مسٹری ہے۔ ایک اور اہم خصوصیات بلیک ہول کی سنگولیرٹی ہے۔ سنگولیرٹی وہ مقام ہے جہاں گریوٹی اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ وہاں کا ہر جسم ہر ذرات کے اندر سمٹ جاتا ہے اور وہاں کا سپیس اور ٹائم ایک نیا روپ اختیار کر لیتے ہیں۔ یہ وہ پوائنٹ ہے جہاں فزکس کے تمام لاز ناکام ہو جاتے ہیں۔ اب آتے ہیں بلیک ہول میں ٹائم اور سپیس کے تعلق پر۔ آئنسٹائن کی تھیوری کے مطابق بلیک ہول میں گریوٹی اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ وہ نہ صرف جگہ کو بینڈ کرتا ہے بلکہ وقت کو بھی متاثر کرتا ہے۔ ٹائم بلیک ہول کے قریب آتے ہی سلو ہونا شروع ہو جاتا ہے، مطلب یہ کہ بلیک ہول کی سرحد کے قریب جب آپ پہنچتے ہیں تو آپ کا وقت اس رفتار سے گزرنا شروع ہوتا ہے جو آپ کی عقل سے باہر ہے۔ اگر آپ بلیک ہول کے قریب سفر کریں تو آپ کا وقت سلو ہونے لگے گا، اور اگر آپ اس کے اندر چلے جائیں تو وقت کا گزرنا اتنا مختلف ہو جائے گا کہ یہاں سے باہر کا دنیا آپ کے لیے ایک مختلف حقیقت ہوگی۔ کیا آپ سوچتے ہیں ہم کبھی بلیک ہول کے اندر جا سکتے ہیں؟ سائنٹسٹ کے مطابق بلیک ہول کے اندر جانے کا عمل انسانی زندگی کے لیے بہت خطرناک ہے۔ اس کی وجہ اس کی بے حد گریوٹی اور سنگولیرٹی کی موجودگی ہے جو ہر میٹر کو اپنی طرف اٹریکٹ کرتا ہے۔ لیکن کچھ سائنٹسٹ یہ بھی مانتے ہیں کہ ہم اگر کسی طریقے سے بلیک ہول کے اندر پہنچ بھی جائیں تو وہاں کے حالات ہمارے لیے کچھ ایسے ہو سکتے ہیں جنہیں ہم ابھی تک نہیں سمجھ پائے، جیسے کہ بلیک ہول میں جا کر ہم کسی دوسرے سپیس یا ٹائم میں منتقل ہو سکتے ہیں، یا پھر وہاں کچھ ایسے مشاہدات کر سکتے ہیں جو ہمارے لیے نئی ڈسکوری بن جائے گی۔ پاسٹ میں بلیک ہول کے بارے میں ہمارے نالج بہت کم تھا، لیکن حالیہ سالوں میں ٹیکنالوجی اور ترقی کی بدولت سائنٹسٹ بلیک ہول کے بارے میں نئی انفارمیشن حاصل کر رہے ہیں۔ 2019 میں پہلی بار سائنٹسٹ نے بلیک ہول کی تصویر لے کر دنیا کو حیران کن حقیقت دکھائی۔ یہ تصویر دراصل ایک بلیک ہول کی شیڈو یا سائے کی تصویر تھی جو اس کے گرد موجود میٹر کی روشنی سے بن رہی تھی۔ یہ تصویر سائنس
سائنس کے میدان میں ایک عظیم سنگ میل ثابت ہوئی اور اس کے بعد سائنسدانوں نے بلیک ہول کے بارے میں مزید ریسرچ شروع کر دی۔ اب ہم جانتے ہیں کہ بلیک ہول نہ صرف اسپیس کا ایک پراسرار حقیقت ہے بلکہ یہ ہماری یونیورس کا ایک اہم گتھی ہے جس کو سلجھانے کی ہم کوشش کر رہے ہیں۔ بلیک ہول اسپیس کا سب سے بڑی پراسرار حقیقت ہے جو نہ صرف ہماری عقل کو چیلنج کرتی ہے بلکہ ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ یونیورس کی حقیقت کیا ہے۔ آئنسٹائن کی جنرل تھیوری آف ریلیٹیوٹی کے مطابق بلیک ہول ایک ایسی جگہ ہے جہاں خلا اور وقت کا رشتہ مختلف ہوتا ہے، جہاں سے کچھ بھی لوٹ کر واپس نہیں آ سکتا۔ اس کی تشکیل کا عمل سے لے کر گہرے راز تک بلیک ہول ہمیں ایک نئی کائناتی حقیقت سے متعارف کراتا ہے۔ اگر آپ بلیک ہول جیسے عجیب و غریب ٹاپک پر مزید ریسرچ چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو پر اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ آپ کا سوال یا رائے ہماری ریسرچ میں مزید دلچسپی پیدا کرے گی اور ہم مل کر اس یونیورس کی حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کرتے رہیں گے۔ تو دوستوں، بلیک ہول کی یہ پراسرار حقیقت آپ کو کیسے لگی؟ ہمیں کمنٹس میں اپنے رائے دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اس موضوع پر مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ اللہ حافظ۔